بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی جنگل میں ایک بوڑھا آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ وہ اپنے کھیتوں میں فصل اگاتا اور اپنا گزر بسر کرتا۔ اس شخص کی فصل جب تیار ہو جاتی تو یہ اپنی پیداوار کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے کھانے اور اپنے بال بچوں کے کھانے کے لیے اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نکالتا تھا، اور ایک حصہ باغ کی دیکھ بھال کے لیے۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا، اس لیے اس کے کھیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی اور اس کی کھیتی ہمیشہ سرسبز رہتی۔ اگر اس کے پاس پانی نہ بھی رہتا تو کسی دوسری جگہ پانی برستا اور بہہ کر اس کے کھیت میں آ جاتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا۔ اچانک اس کے کان میں ایک آواز آئی کہ کوئی بادلوں سے کہہ رہا ہے کہ فلاں فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ اس باغ والے کا نام بھی لیا گیا۔ چنانچہ اس بادل نے وہاں سے ہٹ کر ایک پتھریلی زمین پر جا کر خوب موسلادھار پانی برسایا۔ وہ پانی بہہ کر ایک نہر میں جا پہنچا۔ وہ نہر اس شخص کے باغ میں آتی تھی۔ یہ شخص اس پانی کے ساتھ چلا کہ دیکھیں کیا ماجرا ہے اور کس بزرگ کی کرامت ہے۔ وہ نہر کے کنارے کنارے چل کر اس باغ میں پہنچ گیا۔ اس باغ میں ایک بزرگ پانی کو ادھر ادھر کر رہے تھے۔ اس راہگیر مسافر نے ان سے دریافت کیا کہ حضرت آپ کا کیا نام ہے؟ اس بزرگ نے وہی نام بتایا جو اس نے بادلوں میں سے سنا تھا۔ اس بزرگ نے راہگیر سے فرمایا، آپ میرا نام کیوں دریافت کرتے ہیں؟ اس مسافر نے کہا، میں نے اس بادل سے جس کا یہ پانی ہے ایک آواز سنی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو۔ اس نے آپ ہی کا نام بتایا تھا۔ وہ بادل برسا اور پانی اس نہر میں بہہ کر آیا۔ اس عجیب و غریب واقعے کی تلاش کے لیے میں پانی کے ساتھ ساتھ آیا کہ میں چل کر معلوم کروں کہ وہ کیسے بزرگ ہیں۔ تو حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ اس بزرگ نے فرمایا کہ جب آپ نے دریافت کر لیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں اپنی اس فصل کے 3 حصے کر ڈالتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے لیے اور ایک حصہ باغ کے خرچ کے لیے اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر ڈالتا ہوں۔ بس یہی وجہ ہے کہ اس میرے مال میں برکت ہوتی ہے، اور جب مجھے بارش کی ضرورت پڑتی ہے تو قدرتی طور پر اس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ دوستوں، اس لیے ہر کسی کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرے، اس سے مال میں اور زیادہ برکت ہوتی ہے۔